بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نوری دواخانے کی طرف سے سب بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے سرجری۔ سرجری کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کے بارے میں آج گفتگو کروں گا۔ انسانی جسم میں کوئی مرض پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے مدارج کو طے کر کے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آنتوں میں سوزش یعنی جلن پیدا ہو جائے تو پھر رفتہ رفتہ درد، پھر ورم یعنی سوجن جس کو اوبار کہتا ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا صحیح علاج نہ ہو جائے تو مرض اگلے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگلے درجے میں رسولی، پتری، کسی راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتا ہے، مثلاً بواسیر، رسولی رحم، ناک کے گوشت بڑھ جانا، پراسٹیٹ وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن آپریشن کے بعد وہی مقام کئی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر سرجن کے پاس دوبارہ سرجری کے لیے مریض کو لایا جاتا ہے اور وہ دوبارہ سرجری کرتا ہے، اس لیے کہ وہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے امراض ہیں، اور سوزش اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ کوئی اپنی قیمتی موبائل میں کوئی فرق پڑ جائے، یعنی کسی کے اپنی قیمتی موبائل میں کوئی فرق پڑ جائے تو وہ اسے کھولنا نہیں دیتا ہے۔ اگر ایک دفعہ کھل جائے تو پھر تو اس کی ویلیو گر جاتی ہے اور دوسرا بار بار کھولنا پڑتا ہے۔ تو اس سے اجتناب حاصل کرنے کے لیے مرض کے ابتدا میں صحیح علاج، صحیح حکیم اور طبیب سے جو انسانی جسم کو اور کیمسٹری کو جانتا ہو کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے اس پیج سے عام انسانیت جو امراض میں مبتلا ہے، ہم اس کو حفظ ما تقدم کے طور پر اور حفاظتی تدابیر بتانے سے ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت ہو جائے، اور آپ کو چاہیے کہ اسی میسج کو خود دیکھیں، خود سنیں اور دوسرے کو بھی پہنچانا اپنے اوپر لازم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔